جس کو خالص مومن کہا جاتا ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے 4 آیات میں کیا۔ آیت نمبر 2، 3، 4 اور 5، ان 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے خالص مومنوں کا ذکر کیا ہے، اور ان کے بارے میں فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی وہ گروہ ہے جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر دوسرا گروہ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ خالص کافر کا، اور ان کو 2 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جو ابھی ذکر کی گئی، آیت نمبر 6 اور 7 میں، اور ان کے بارے میں آخر میں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ اس کے بعد بقیہ 17 یا 18 آیات ہیں جس کے اندر تیسرے گروہ کا ذکر ہے، وہ ہے المنافقون، جو زبان سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور دل کے اندر کفر چھپاتے ہیں، منافقون کا تذکرہ ہے۔ آپ اس ترتیب پر تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب میں 3 طرح کے قسم کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے جس کا ذکر کیا ہے وہ ہے پاکیزہ لوگ، وہ ہے خالص مومن، اور دوسرا گروہ اس کے بعد جس کا تذکرہ کیا ہے وہ خبیث لوگ، گندے لوگ، یعنی وہ خالص کافر ہیں، اور تیسرا گروہ جس کا ذکر کیا ہے وہ الاخبث ہے، الاخبث خبیث سے بھی بدترین لوگ، وہ ہے منافق۔ تو یہ 3 گروہ کا ذکر ہے۔ ایک ہی گروہ کامیاب ہونے والا ہے، خالص ایمان والے جن کی 5 صفات ذکر کی گئی ہے، باقی 2 جو گروہ ہے چاہے خالص کفار ہو اور چاہے منافق ہو، یہ دونوں گروہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ صرف 2 آیت میں کیا، بس 2 آیت میں فرمایا بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفروا، کفر کیا، ان کا معاملہ یہ ہے کہ آپ انہیں آگاہ کریں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، ایمان لانے والے نہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا ہے ان پر مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، مسلسل گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر کیا لگ چکی ہے؟ مہر لگ چکی ہے۔ یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ جو دعوت میں پیش کر رہا ہوں اس کو سب قبول کر لیں، آپ کی دلی خواہش یہی ہوتی تھی کہ سب قبول کر لیں، سب ایمان لے آئیں۔ تو جو ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں تو ان کے بارے میں آپ اس طرح سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں کہ وہ ایمان نہ لائیں تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں فکر مندی میں، تو ایسا نہ کریں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جیسے ابو جہل ہو گیا، ابو لہب ہو گیا، ان پر مہر لگ چکی۔ تو فرمایا سواء علیہم انذرتہم، ان کو آگاہ کرے یا نہ آگاہ کرے یہ دونوں برابر ہیں، ان پر لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں ایسا ہے؟ ختم اللہ، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، علی قلوبہم، دل پر۔ مسلسل جب انسان گناہ کرتا ہے تو مہر لگا دی جاتی ہے، توبہ نہیں کرتا، مسلسل کرتا جاتا ہے تو کہاں مہر لگتی ہے؟ دل پر۔ وعلی سمعہم، اور کانوں پر بھی مہر لگتی ہے۔ تو ختم کس کو کہا جاتا ہے؟ عربی زبان میں ختم اس کو کہا جاتا ہے جب انسان کوئی چیز کسی چیز کے اندر ڈالتا ہے، خاص طور پر اس وقت مشکیزہ وغیرہ ہوتے تھے یا تھیلی ہوتی تھی جس میں دینار اور درہم رکھتے تھے، تو اس کو باندھ دیا جاتا ہے، باندھنے کے بعد ایک مہر لگا دی جاتی ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اندر کی چیز باہر نہ آئے اور باہر کوئی چیز اندر نہ جائے، کوئی چیز نکالی نہ جا سکے، کوئی داخل نہ کی جا سکے۔ تو ایسے ہی ان کے کانوں پر اور دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے مسلسل گناہوں کی وجہ سے کہ اب کوئی خیر ان کے اندر جا نہیں سکتا ہے، اب ایمان یہ لائیں گے نہیں۔ اتنا خطرناک یا اتنی شدید ان کا اتنا جرم ہے کہ مہر لگا دی گئی۔ پھر آگے فرمایا وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی نگاہوں پر غشاوہ یعنی پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ تو دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کو حق جاننے کے لیے، ایک آنکھیں ہوتی ہے اور ایک کان ہوتا ہے۔ کانوں کے ذریعے باتیں سنتا ہے حق اور وہ دلوں میں اترتا ہے، اور آنکھوں کے ذریعے انسان حق دیکھتا ہے وہ دلوں میں اترتا ہے۔ تو آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور کانوں پر مہر لگ گئے ہیں، اور دل جو قبول کرنے والا ہے وہ بھی جو ہے مہر لگ چکی ہے، نہیں سمجھیں گے وہ
اس پہ اترے گا نہیں آگے۔ یہ بڑی خطرناک مرحلہ ہے انسان کی زندگی کا۔ اگر اس کیفیت پر انسان پہنچ گیا ہے پھر اس کے بعد امید نہیں لگا جا سکتی اس انسان کی کہ وہ حق قبول کر لے، وہ حق قبول۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں، سنتے ہیں، سنتے بہت سارے لوگ ہیں اور وہ بھی سنتے تھے، لیکن سننے کے بعد اسے قبول نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں تو وہ سنتے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو وہ دیکھتے کس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن پھر بھی پردہ پڑا ہوا ہے جو ان کو آگے بڑھ نہیں دیا۔ اس کے بعد فرمایا آخر میں ان کا انجام کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے ہی عذاب عظیم ہے۔ عذاب عظیم، عذاب کہتے ہیں سزا کو، اور عظیم مطلب بہت عظیم سزا، بڑی سزا۔ اب دیکھیے ہم جب سے سورۃ البقرہ کی ابتدا کیے ہیں پہلی بار کس کا تذکرہ آیا ہے؟ عذاب کا تذکرہ آیا ہے۔ تو عذاب کو آپ سمجھ لیں، عذاب کس کو کہا جاتا ہے؟ عذاب، اس کو یہ جو لفظ بنا ہوا ہے اس کے کئی ایک معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے عذاب کا مطلب یہ ہوتا ہے محروم کر دینا۔ عذاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محروم کر دینا۔ تو عذاب سزا، اس لیے سزا کو عذاب کہا جاتا ہے کیونکہ انسان کی جو زندگی کی راحت ہے اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ راحت دنیا میں اتنی آسانیاں ان کو ملی کہ اللہ کی تمام نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھاتے رہے، راحت اٹھاتے رہے، عیش و آرام کرتے رہے، لیکن اللہ کی بات نہیں مانی، اس لیے ان کے لیے عذاب رکھا گیا ہے، اور ایسا عذاب جو ان کی ساری زندگی کی راحتوں کو چھین لے گا، ختم کر دے گا۔ اور عظیم اس سزا کو اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ عظیم یہ اتنی بڑی سزا ہے کہ اس سے سخت سزا کوئی اور نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی بھی سزائیں ملتی ہیں انسان کو وہ اتنی عظیم، اتنی بڑی نہیں ہے جو سزا اللہ تعالیٰ دے گا کفر کی بنیاد پر، کفر کی وجہ سے۔ تو یہ دوسرے گروہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ جس کے اندر کافروں کا تذکرہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گروہ سے محفوظ فرمائے۔ تو اس دو آیت کریمہ سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عنایت فرما، اس کی معانی پر غور کرنے کی توفیق عنایت فرما، ساتھ ہی ساتھ قرآن آیات کے مطابق اپنے ایمان، عقیدے اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔